السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک خوشخبری پاکستان کے لیے آئی ہے، اس خوشخبری کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں آگے چل کے ولاگ میں۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کے حوالے سے جو واقعات پچھلے 24 گھنٹے میں رپورٹ ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب سیاست کے حوالے سے بھی بڑی انٹرسٹنگ خبریں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ملک ریاض کے حوالے سے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں ملک ریاض سے ریلیٹڈ اور بیریا ٹاؤن سے ریلیٹڈ، اس کے اوپر بھی جو ہے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کر لیتے ہیں دہشت گردی سے۔ بلوچستان کے ضلع خضدار کے علاقے میں اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہب سٹی قادر شیخ کے گھر پر جناب دستی بم کا حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ان کے والد اور ان کے 4 بھتیجے جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس خضدار جاوید زوری نے بتایا کہ خضدار سٹی ایریا کوشک میں نامعلوم افراد نے اسٹیشن ہاؤس افسر ہب سٹی قادر شیخ کے گھر پر دستی بم پھینکا، اور ان کا کہنا تھا کہ دھماکے میں ان کے والد زخمی ہو گئے، جبکہ ان کے بھائی کے 4 بچے بھی جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایس ایچ او قادر شیخ کے والد جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں، جنہیں ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد کراچی منتقل کر دیا گیا ہے، اور بچوں کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد جو ہے وہ گھر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایس ایس پی خضدار کا کہنا تھا کہ واقعے کی تحقیقات جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب سیکیورٹی فورسز نے ضلع خیبر میں ایک کارروائی کے دوران 3 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات ISPR کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق 17 مارچ 2025 کو سیکیورٹی فورسز نے خیبر ضلع کے جنرل ایریا ٹور درہ میں خوارج کی موجودگی کی اطلاعات پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران اپنی فورسز نے خوارج کے مقام پر مؤثر طریقے سے کارروائی کی، جس کے نتیجے میں فائرنگ کے شدید تبادلے میں 3 خوارج جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق ہلاک ہونے والے خوارج سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد ہوا، جبکہ مارے جانے والے دہشت گرد مختلف تقریبی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق علاقے میں کسی بھی دوسرے خوارج کی موجودگی کو ختم کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جو ہے وہ جاری ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ اس کے علاوہ جناب بنو کینٹ حملے میں ہلاک مزید 3 افغان دہشت گردوں کی جناب شناخت ہو گئی ہے۔ 2 افغان دہشت گردوں کی جو پہلے ہی شناخت ہو گئی تھی، جس کے حوالے سے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا۔ اس میں ہلاک دہشت گردوں کا تعلق جناب افغانستان کے مختلف اضلاع سے ہے۔ ایک حملہ آور کی شناخت عبدالرزاق ہجران المعروف اظہر کے نام سے ہوئی ہے۔ عبدالرزاق افغانستان کے صوبہ پکتیا کے ضلع زرمت میں کالا گو بازار کا رہائشی تھا۔ اس کے علاوہ 2 اور کی بھی جو ہے وہ شناخت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب کراچی کے حوالے سے چند دن پہلے تو لاہور میں ایک کارروائی کے حوالے سے اور 2 دہشت گردوں میں سے ایک کو پکڑا تھا اور دوسرا فرار ہو گیا تھا۔ تو اب جناب کراچی کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے، اور وہاں پر CTD انٹیلیجنس ونگ نے تاج کمپلیکس کے قریب کارروائی کرتے ہوئے کالعدم تحریک طالبان پاکستان الخوارج سے تعلق رکھنے والے اہم رکن کو جو ہے وہ گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا ہے۔ انچارج CTD DSP راجہ عمر خطاب کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزم خلیل الرحمان کا تعلق نور ولی اللہ گروپ سے ہے۔ گزشتہ سال دسمبر 2024 میں TTP الخوارج کمانڈر مصباح کے حکم پر قائد اعظم کے مزار اور کراچی کے مختلف علاقوں کی ویڈیوز بنا کر افغانستان بھیجی تھی اور سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی، اور دھمکی دی تھی کہ ہم کراچی آ گئے ہیں۔ ملزم نے سوشل میڈیا پر پرچی پر پیغام امیر محترم نور ولی ابوالعاصم نور ولی مسعود تحریک طالبان پاکستان TTP کراچی کمنگ سون لکھا ہوا جو ہے، جو ویڈیوز اس نے بنائی تھی۔ عجیب بے وقوف بندہ خود ہی ویڈیوز بنا رہا تھا اور خود ہی جو ہے پھر اپلوڈ ہی کر رہا تھا۔ تو انچارج CTD کے مطابق جناب ملزم افغانستان میں دہشت گردی کی ٹریننگ بھی حاصل کر چکا ہے، جسے انٹیلیجنس ٹیکنیکل بنیادوں اور CCTV فوٹیجز کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب برطانوی حکومت نے پاکستان کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جو ہے وہ جاری کر دی ہے۔ برطانیہ نے اپنے شہریوں کو بلوچستان خیبر پختونخوا کا سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ برطانوی شہری پاکستان افغان سرحدی علاقوں کا سفر نہ کریں۔ ایڈوائزری میں کہا گیا کہ برطانوی حکومت نے اپنے شہریوں کو سندھ میں غیر ضروری سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ تو پیچھے میرا خیال ہے رہا ہی پنجاب گیا ہے، باقی ساروں پر تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ سفر نہ کریں۔ اس کے علاوہ جناب کو جب سیاست کی طرف آ جائیں، اور سیاست میں جناب ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آج ہونے جا رہی ہے، اور قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا جناب آج آپ جانتے ہیں کہ آج اجلاس ہے، تو اس اجلاس کے وقت جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا، اور بڑی خوشی کی بات ایک یہ ہے جس میں PTI کو سراہنا پڑے گا کہ وہ بھی جو ہے وہ اس کمیٹی کے اندر بیٹھ رہے ہیں۔ تو ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج یعنی کہ 11 بجے جو ہے وہ ہوگا۔ رمضان کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پارلیمان کمیٹی اجلاس کا وقت جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آن کیمرہ ہوگا، جس میں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی، جبکہ اجلاس میں عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کو ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ تو آج جناب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔
دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب خواجہ آصف صاحب آسمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام کے اندر وہ تشریف لائے ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی الگ الگ وجوہات ہیں، افغانستان میں اندرونی اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ کل والے اجلاس کی لسٹ میں اختر مینگل کا نام شامل ہے۔ بلوچستان کے تحفظات 50-70 سال پرانے اور بلوچستان میں قبائلی سسٹم اور سرداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ بدقسمتی سے سرداروں قبائلیوں کا اپنے عوام سے رابطہ اتنا اچھا نہیں۔ عبد المالک بلوچ کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد حالات کسی حد تک بہتر ہو گئے تھے، ہم نے بلوچستان کے معاملات ان کے سپرد کر دیے جن کا اپنی عوام سے واسطہ نہیں۔ وفاق کو بھی پچھلے 60-70 سال کے حالات کی ذمہ داری لینا پڑے گی۔ بلوچستان میں مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ نواز شریف کے دور میں بلوچستان کے حالات ٹھیک ہو گئے تھے۔ عمران خان نے ابھی تک دہشت گردی کے واقعات کی مذمت نہیں کی۔ عمران خان دنیا کی ہر چیز پر بیان دیتا ہے، اس قومی مسئلے پر انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا، اور عمران خان دہشت گردی کے معاملات پر دونوں صوبوں میں پاکستان کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آ رہے۔ دوسری جانب جناب بیرسٹر سیف صاحب انہوں نے بھی کچھ لب کشائی کی۔ انہوں نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کر رہی ہے اور جعلی وفاق حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کے بجائے سیاسی بیان بازی سے گریز کرے۔ دہشت گردی صوبائی نہیں بلکہ قومی مسئلہ ہے۔ تو ایک جانب جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ سیکورٹی کے مسائل کے اوپر آج اجلاس ہے، تو دوسری جانب جناب آپس میں بیان بازی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری صاحبہ نے انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ عظمیٰ بخاری نے کہا کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی نئی لہر ہے جس نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، نوشکی، پشاور اور جعفر ایکسپریس واقعات کی مذمت کرتی ہوں۔ شہداء سیکورٹی ادارے پاک فوج کے جوان روزانہ پاک ماہ میں بھی قربانیوں لہو سے زمین کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جعفر ایکسپریس ہو یا دہشت گردی کی بڑی لہر آئی ہے، اس میں ایک دن میں کئی واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکورٹی ادارے نے چند گھنٹوں میں جعفر ایکسپریس میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر کے یرغمالیوں کو بازیاب کروایا۔ ہمارے اندر ایسی مخلوقات و جماعت پیدا ہو چکی ہیں جو ہمیشہ اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف ایسی زہریلی مہم شروع کرتے ہیں جس سے دشمن فورسز فائدہ اٹھاتی ہیں۔ تو جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ بیان بازی جو ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک بڑی امپورٹنٹ خبر جو ہم نے آپ کے ساتھ آج سے 20-25 دن پہلے شیئر کی تھی، ترکھم بارڈر آپ جانتے ہیں کہ 24 دن سے جو ہے وہ بند ہے، تو اب وہاں سے جناب خبر یہ آئی ہے کہ دونوں سائڈ سے جو ہے وہ ایک جرگہ منعقد کیا گیا ہے، اور اس جرگے کے جو سربراہان ہیں سید جواد حسین کاظمی، انہوں نے کہا کہ جی مشترکہ جرگے میں تنازع کے حل میں عام پیش رفت ہوئی ہے اور وہ سامنے آئی ہے، اور مستقل فائر بندی ترکھم تجارتی گزرگاہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے جناب کھولنے پر اب اتفاق جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور مشترکہ جرگے نے افغان فورسز کے متنازعہ تعمیرات کو عارضی طور پر بند کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ جواد حسین کاظمی نے کہا کہ متنازعہ تعمیرات بند کرنے کے لیے افغان جرگے نے مہلت مانگی۔ افغان جرگہ افغان حکام کو متنازعہ تعمیرات بند کرنے پر اعتماد میں لے گا، اور متنازعہ تعمیرات کا مسئلہ جے سی سی کے آئندہ اجلاس تک ملتوی کرنے کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہوا۔ تو اب یہ خوشخبری جو ہے وہ کسی بھی وقت مل سکتی ہے کہ اس بارڈر کو بھی جو ہے وہ کھول دیا جائے گا۔ دوسری جانب جناب ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، یہ آپ اپنی اسکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ بیسیکلی چاگی کی ضلع انتظامیہ کی جانب سے جناب یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نکالا گیا ہے، اور وہاں پہ موجود تمام افغانی شہریوں کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ عید سے پہلے جو ہے وہ پاکستان کو چھوڑ دیں۔ اسٹریٹ اوے یہ وارننگ دی ہے کہ آپ عید سے پہلے جو ہے وہ یہ جگہ چھوڑ دیں، ورنہ آپ کو جو ہے وہ ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جناب اب کچھ بیریا ٹاؤن کی طرف بھی آ جاتے ہیں، اور نیب نے جناب بیریا ٹاؤن، کراچی، لاہور، تخت پڑی، نیو مری، گولف سٹی اور اسلام آباد میں کثیر المنزلہ رہائشی و کمرشل جائیدادوں کو سربمر کر دیا ہے۔ نیب نے ملک ریاض اور دیگر افراد کے خلاف فراڈ کے زیر تفتیش مقدمات میں ایکشن لیا ہے۔ بیریا ٹاؤن کے سینکڑوں اکاؤنٹس منجمد کرتے ہوئے درجنوں گاڑیاں بھی ضبط کر لی گئی ہیں۔ نیب حکام کا کہنا ہے کہ مخصوص عناصر ملک ریاض کی دبئی پروجیکٹ میں رقوم منتقل کر رہے ہیں، اور ملک ریاض کو بیرون ملک سے واپس لانے کے لیے بھرپور کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ نیب کے اعلامیے کے مطابق اتھارٹی نے بطور احتساب ادارہ اپنے مینڈیٹ میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے ایک بار پھر عوام کو آگاہ کیا ہے کہ بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض احمد اور دیگر کے خلاف دھوکہ دہی کے متعدد مقدمات اس وقت زیر تفتیش ہیں۔ ان مقدمات میں ملک ریاض، ان کے ساتھیوں کے خلاف کراچی، تخت مری، راولپنڈی اور نیو مری میں بیریا ٹاؤن کے نام پر نہ صرف سرکاری بلکہ نجی زمینوں پر غیر قانونی قبضہ کرنے، بغیر اجازت ہاؤسنگ سوسائٹیاں قائم کرنے اور عوام سے اربوں روپے کا فراڈ کرنے کے الزامات اور ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جناب اس میں اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ نیب بیریا ٹاؤن پاکستان کے خلاف بغیر کسی تاخیر یا دباؤ کے اپنی قانونی کارروائیاں جو ہے وہ جاری رکھے گی تاکہ پاکستان کے شہریوں کے حقوق کا مکمل تحفظ جو ہے وہ کیا جا سکے۔ تو یہ تو خیر جو ان کو لانے والی بات ہو رہی ہے نا، ہیونگ سیڈ آل دیس تھنگ، تو وہ ابھی تک جو ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوا۔
آپ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 1-2 ماہ پہلے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ان کو لایا جائے گا، لیکن وہ ابھی بھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے ابھی تک، اور نہ UAE نے وہاں پر ابھی تک کوئی اتنی کروٹ بدلی ہے کہ ان کے لیے تنگیاں جو ہے وہ وہاں پر مشکل وقت آ جائے۔ تو خیر ابھی تک تو نہیں نظر آ رہا کہ وہ اتنی جلدی جو ہے وہ پاکستان آ جائیں گے، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب آج T20 میچ بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ بارش کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا۔ جب تک آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے شاید یا میچ ختم ہو گیا ہوگا یا میچ جاری ہوگا، تو دیکھتے ہیں آج پاکستان کیسی پرفارمنس دیتا ہے۔ امید ہے کہ پہلے T20 میں جس طرح کی پرفارمنس رہی ہے اس سے بہتر ہوگی، امید کرتے ہیں ہم۔ تو جہاں پر یہ کرکٹ کی خوشخبری تو آج کل ہمارے پاس آ نہیں رہی، تو جو میں نے شروع میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی کہ پاکستان کے لیے خوشخبری آئی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے لیے خوشخبری کیا آئی ہے۔ وہ بیسیکلی جناب جنوبی کوریا میں، جہاں پہ بیسیکلی سیول کے اندر جو ہے وہ ٹیکن 8 میں جو ہے وہ ایک گیم ہے، بڑی مشہور گیم ہے، اس کا جو ہے وہ کمپٹیشن ہوتا ہے۔ ساؤتھ کوریا اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا حاوی بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کی گیم ہے، لیکن پاکستان آپ جانتے ہیں کہ پھر گیمر ہیں ویسے بھی یہاں پر بہت سارے، تو اس کے اندر پاکستان نے جناب یہ ٹائٹل جو ہے وہ اپنے نام کر لیا ہے، اور کورین جو ان کے کمپٹیٹرز تھے ان کے 2 سے 3 شدید لڑائیوں میں شکست دیتے ہوئے یہ ٹائٹل جو ہے وہ پاکستان نے اپنے نام کیا ہے۔ اور یہاں پر جناب جو ان کے کمپٹیٹرز تھے کوریا میں، ان کو جناب 2-3 سے جو ہے وہ شکست دیتے ہوئے یہ ٹائٹل جو ہے وہ پاکستانی لڑکے نے اپنے نام کیا ہے۔ اور گیمز آپ جانتے ہیں کہ ویسے بھی پاکستان میں بڑی مشہور ہے، لیکن ان کو وہ سٹینڈنگز نہیں دی جاتی جو فزیکل گیمز کو سٹینڈنگ دی جاتی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کا بھی استقبال ایسے ہی ہونا چاہیے، کرکٹرز کا نہیں جیسے کیا ویسے جیسے ارشد ندیم کا ہوا ہے، کیونکہ گیمز کو بھی جو ہے وہ ہمیں فروغ دینا پڑے گا، کیونکہ ہمارے یہاں پر والدین جو ہیں وہ بچوں کو زیادہ اس طرف نہیں آنے دیتے، لیکن اب دیکھیں یہاں پر بھی جو ہے وہ پاکستان نے کامیابی سمیٹ لی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک انٹرنیشنل خبر شیئر کرنا چاہوں گا، ابھی انڈیا کی بات ہو رہی تھی تو بیسیکلی ناگپور میں جناب ایک واقعہ پیش آیا، اس حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہندو مسلم فسادات جو ہیں وہ ناگپور کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ بڑک اٹھے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر بجرنگ دل کی جانب سے جو ہے وہ ایک احتجاج کیا جا رہا تھا، جو کافی حد تک مسلم یا اسلام مخالف جو ہے وہ اپنی پوزیشن رکھتے ہیں۔ تو ایک ویڈیو وہاں پر جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی تھی، اور جس میں شک تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ قرآن مجید کی نعوذ باللہ جو ہے وہ بے حرمتی کی گئی ہے یا اس کو آگ لگائی گئی ہے نعوذ باللہ۔ تو اس کی وجہ سے جتنے مسلمان تھے اس علاقے کے، ان کے جذبات جو ہیں وہ بڑک اٹھے، ظاہری بات ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ باہر آئے اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر احتجاج کیا، اور پورا ناگپور جو ہے وہ کافی حد تک ٹینس ہو گیا۔ پولیس نے جو ہے وہ کافی حد تک کوشش کی کہ ان کو الگ کرنے کی، تو ابھی تک جب تک ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ناگپور کی سچویشن جو ہے بڑی خراب ہے، اور پولیس جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ الگ کیا جائے جو فسادات ہو رہے ہیں۔ تو اپنے حالات ان کے یہ ہیں، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ وہ BLA والے یا بلوچستان لبریشن آرمی کے اوپر جو ہے وہ وہاں پر کوریج دے رہے ہیں، اور باقاعدہ یہاں سے جو ہے وہ ان کو لے رہے ہیں، وہ پتہ نہیں ان کا نام ہے، نہ ان کو ہم نے کبھی دیکھا ہے، پتہ نہیں وہ کون سے جرنلسٹ ہیں، تو ان کو جو ہے وہ باقاعدہ ایز آپ کہہ لیں کہ تجزیہ کار وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے۔ تو اپنے ان کے حالات یہ ہیں، پہلے آپ لوگ وہاں پہ تو مسلمانوں کی حفاظت کر لیں، امن قائم کر لیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہاں پر دھیان دیجیے گا، یہ یہاں پر فوکس کیجیے گا۔ یہاں کی کوریج کی ان کو پڑی ہوئی ہے، لیکن اپنے وہاں کی جو ہے وہ وہاں کی صورتحال نہیں بتانی، یا اپنے وہاں پر جو صورتحال ہے اس کو پہلے ٹھیک کر لیں، وہاں پر جو مسلمان ہیں ان کی حفاظت پہلے کر لیں آپ لوگ، تاکہ وہ امن اور سکون سے رہ سکیں۔ تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹ سے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔